پیر صاحب کیا عورتوں کو جلوس کا حصہ؟ دیکھیں یہ بھی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسا کہ واضح فرمان ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر تو عورتیں اس غرض سے اس نیت کو لے کے جا رہی ہیں کہ ہم نے وہ مصائب سننے ہیں جو پاک بیویوں کی ذات کے اوپر ڈھائے گئے، جو ظلم ان کے اوپر ڈھایا گیا، جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک انفیئر غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا گیا، تو وہ ذکر سننے وہ ضرور جائیں. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جلوس کا حصہ بن سکتی ہیں، تو جلوس میں چونکہ مردوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، تو ایسے میں جو ایک اختلاط والا معاملہ ہے اس کو اوائڈ کرنا، اس کو اگنور کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ باشرع طور پر اگر کہیں پر عورتوں کی مجلس ہو رہی ہے تو وہ ان پاک بیویوں کے مصائب کو بھی سننے جائیں، ان کی غموں کو بھی سننے جائیں، ان کی تکالیف کو بھی سننے جائیں، اپنے بچے بچیوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، تاکہ آنے والی نسل تک بھی پیغام پہنچتا رہے. کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے یا عورت ایک ایسی ہستی ہے، وہ جب اس چیز کا ابلاغ اپنی آنے والی نسل کو کرتی ہے تو بڑے آسانی سے کرتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ان کو ضرور مجالس کا حصہ ضرور بننا چاہیے، ایسی محافل کا حصہ ضرور بننا چاہیے، لیکن جہاں پر پردے کا اچھا انتظام موجود ہو. اگر پردے کو مینٹین نہیں کر پائیں گی تو میرے خیال سے ان کا وہاں پر جانا نامناسب ہوگا. یہاں پر ایک تعویل دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی اگر اس دور میں بیویوں کے پردے نہیں رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی. یہ نہایت ہی غلط تعویل ہے. وہاں پر جو بیویوں کے ساتھ معاملہ ہوا وہ بائی چوائس نہیں تھا یا بائی ول نہیں تھا، یعنی نہ مرضی سے تھا اور نہ وہاں پر ان کی کوئی چوائس تھی. اگر ان کی مرضی جو تھی تو وہ تو پردے والی تھی. اسی لیے امام عالی مقام کے ہوتے ہوئے اور آپ کے دیگر اہل بیت اطہار کے ہوتے ہوئے جب تک یہ جنگ والا معاملہ نہیں ہوا تھا، آپ کی شہادتوں سے پہلے ان خیموں کے نزدیک بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا جہاں پر بیویاں موجود تھیں. تو بیویوں نے تو ایک اعلیٰ مثال قائم کی اپنی ساری زندگی پردے کا قیام کر کے. تو اگر جلوس میں جانے سے اس پردے کے قیام کو تقویت ملتی ہے تو ضرور جائیں، لیکن اس سے اگر وہ جو پیغام تھا پاک بیویوں کا اگر وہ سبوتاج ہوتا ہے تو پھر اس سے اوائڈ کریں. جان لیں کہ بیویوں کے پاس اگر چوائس ہوتی اس پردے کو اس وقت مینٹین کرنے کی تو وہ کبھی بازار کے شام میں نہ آتی، وہ کبھی دربار یزید میں پیش نہ ہوتی. دربار یزید میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا باپردہ پیش ہونا، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر پیش ہونا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس حالت میں بھی بی بی پردے کی قائل تھیں اور ان کا پیغام آنے والی نسلوں کے لیے بھی پردے کا ہی پیغام.